من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، کل ہماری گفتگو میت کے غسل کے بارے میں ہوئی تھی۔ انسان جو مسلمان فوت ہو جاتا ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس کا غسل جو ہے زندوں کے لیے ضروری ہے، فرض کفایہ ہے۔ کوئی ایک غسل دلوا دیتا ہے، سبھی کی طرف سے ادا ہو جاتے۔ غسل دلوانے کے بعد اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے کفن کا ہے۔ کفن مرد کا ہو یا عورت کا ہو، وہ بغیر سلا کپڑا استعمال ہوتا ہے۔ مرد اور عورت کے کپڑے میں فرق یہ ہے کہ مرد کے 3 کپڑے ہیں، عورت کے 5 ہیں، اور اس کی مقدار جسامت کے حساب سے، قد و کاٹ کے حساب سے، ایک شخص کا قد چھوٹا ہے اس کے لیے اتنا کپڑا ہوگا، جس کا قد بڑا ہے اس حساب سے کپڑا ہوگا۔ تو اس کا طریقہ جو ہے، مرد کا پہلے 2 بڑی چادریں بنائیں گے۔ بڑی چادریں جو ہے، سب سے پہلے بڑی چادر بچھائی جائے گی، اور وہ اتنی ہو، جیسے یہ میرا قد ہے، یہ رومال ہے، یہ چادر تصور کر لے، تو اس سے اتنا یہ قد ہو گیا، اس سے تقریباً 1.25 فٹ یا فٹ کے قریب اوپر نکال دے، اتنا یہ جگہ نکل جائے تاکہ بعد میں اوپر سے جو باندھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پاؤں کی طرف بھی، اور 3 وہ اس کی بند سے بنا کر، ایک پاؤں کی طرف سرے پہ، ایک سر کی طرف، ایک درمیان میں رکھ لیا جائے۔ یہ رکھنے کے بعد پہلی چادر بچھا لی، پہلی چادر بچھانے کے بعد دوسری چادر پھر اس کے اوپر بچھا دی۔ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ تیسرا کپڑا جو ہوتا ہے، جسے کفنی بولتے ہیں، قمیص بھی بولتے ہیں، مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں، اس میں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ پچھلا حصہ جو ہے کپڑے کا وہ کم رکھتے ہیں، اگلا زیادہ رکھتے ہیں، جبکہ شرعاً یہ ہے کہ دونوں حصے اس کے برابر ہوں۔ یعنی یہ ہے، اس کی آپ نے کفنی بنانی ہے، یہ سیم برابر ہو گیا۔ اب یہاں سے درمیان میں کینچی کے ساتھ ایسے کاٹ دیں گے، گلا بن گیا۔ مرد کا ہے تو ایسے اس سائڈ پہ کینچی سے کندھے کے اوپر اس کاٹا ہوگا، یہ جو گلا ہے نا بنا ہوا، مرد کا ہوگا تو اس کندھے پہ ہوگا، سیدھے کندھے پہ۔ عورت کو ہوگا تو وہ سیدھا ہوگا، عورت کو ہوگا تو اس کا کاٹا کفنی کا سیدھا ہوگا، قمیص کا سیدھا ہوگا، مرد کا اس سیدھے کندھے پہ ہوگا، اور اس کا آگے اور پیچھے والا حصہ برابر ہو۔ وہ آگے اور پیچھے والا حصہ برابر کتنا ہونا چاہیے؟ وہ جب اس کو ڈالیں تو اس کے گھٹنوں تک، یعنی اس کے گھٹنے آ جائیں، پیچھے بھی اتنے ہوگا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جب اس کو بچھا کے رکھیں گے تو پچھلی سائڈ ایسے بچھائیں گے، اگلی سائڈ ایسے فولڈ کر کے، یہ تھوڑا سا یہ ایسے بچھایا، یہ ہے، اس سے ایسے لپیٹ دیا۔ آپ دیکھیں یہ ایسے لپٹا ہوا ہے، جو ہی اس میت کو اٹھا کر ادھر رکھیں گے، یہ گلا اس کے گلے میں ڈال کر پچھلی سائڈ تو آلریڈی اس کے بیک پہ آ جائے گی، اور یہ ایسے اوپر آ جائے گا۔ تو یہ پہلے پہنانے کے بعد پھر خوشبو لگائیں۔ خوشبو لگانے کے بعد چادر جو ہے، چادر کا بھی، یہ چادر ڈلی ہوئی ہے، اصل میں پریکٹیکلی مشکل ہو رہا ہے یہاں، یہ چادر ہے، یہ ایسے سمجھ، یہ سیدھی ڈلی ہوئی ہے نیچے چارپائی کے اوپر۔ پہلے یہ سیدھی سائڈ ایسے کریں گے، پھر یہ الٹی سائڈ جو ہے یہ اس کے اوپر کریں گے، جو پہلی چادر ڈلی، یہ پوری جب ڈل جائے گی، پھر اس کے بعد جو بڑی چادر اس سے اوپر ڈالی ہوئی تھی، پھر اس کی پہلے سیدھی سائڈ اس ایسے اوپر ڈالیں گے، اور پھر اس کی الٹی سائڈ ایسے اوپر ڈالنے کے بعد پھر درمیان والا باندھ جو ہے وہ باندھیں گے، ادھر سر کے اوپر سے جو ہے باندھ وہ باندھیں گے، اور پاؤں کی طرف سے۔ یہ ہے اس کا کفن کا مسنون طریقہ۔ اب رہا اس سے اگلا جو ہے عورت کا، عورت کے 3 کپڑے تو یہی رہیں گے۔
اور اس کے ساتھ عورت کے 2 کپڑے اور ہوں گے. ایک کپڑا اس کا اسی، یہ انتہائی اہم سی بات ہے. مجھے بھی اتفاق ہوا ہے شاید، چونکہ ہمارے گھروں میں میں ایک چیز اکثر دیکھتا ہوں کہ اصل میں ہماری ایک نسل پہلے جو ہماری بوڑھی تھیں نا، وہ اور ہندو اکٹھے رہے، غیر مسلم اور ہم اکٹھے رہے. وہ توہمات ابھی تک ہمارے گھروں میں لاگو ہے اکثریت کے، الا ماشاء اللہ. جی کسی کا بچہ ہو گیا، کوئی اندر گھر نہ آئے، جی فلاں مر گیا وہ باہر نہ جائے، بچی کی شادی ہو پہلے دانے پیچھے پھینکے آگے پھینکے. یہ ساری شریعت محمدی میں نہیں ہے. کہاں سے آئی ہیں؟ کیونکہ ہماری وہ بوڑھی مائیں ان کے ساتھ رہ رہے کہ ان کا مزاج تھا، اور پھر وہ وراثتاً ہمارے اندر منتقل جہالت ہوتی آ رہی ہے. جو عورت کا لباس ہے نا، عورت کا، میں نے پیچھے اتفاق ہوا تو دیہاتوں میں شلوار اس کی باقاعدہ سیتے ہیں. شلوار کا ایسے گول شلوار کا نیفہ بنا کر نالا ڈال کے اسے شلوار پہناتے ہیں، جبکہ شریعت میں ایسے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر اللہ ماشاءاللہ وہاں پروفیسروں کی بھی کمی اس دن نہیں ہوتی. جس ٹائم مرگ ہوتا ہے تو ہر بندہ سمجھدار ہوتا ہے. اس کی شلوار نہیں ہے، وہی مرد کی طرح 3 کپڑے، ایک کفنی ہے، اس کی کفنی تھوڑی سی مرد سے بڑی ہوگی. اور اگلا کام جو ہے، اس کے 2 کپڑے اضافی جو ہوں گے. ایک اس کا یہ کپڑا بنائیں گے، اس کو کہتے ہیں سینہ بند. وہ چھاتی بند بھی کہتے ہیں، سینہ بند بھی کہتے ہیں. جیسے یہاں تک یہ کندھوں سے نیچے ہوگا، یہاں سے لے کر اگر وہ اس سے اپنا کولے سے نیچے تک یہاں تک بھی آ جائے، یا جتنی کپڑے کی چوڑائی ہے اتنا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اور کفن میں بھی ایک احتیاط کرنی چاہیے. بعض کپڑے کا بار کم ہوتا ہے، نہیں بڑے بار والا، اگر بڑا میت ہے تو اس کے لیے بڑے بار، تو ایسے وہ نیچے کفنی کے نیچے بچھائیں گے. اوپر کفنی پہنانے کے بعد یہ جو کپڑا ہوگا اس کو ایسے اوپر اس کے لپیٹ دیں گے اس کے سینے کے اوپر. اس کو کہتے ہیں سینہ بند. یعنی عورت کا پردہ در پردہ، پردہ در پردہ. اور اس کے بال جو ہوں گے عورت کے، جب نہلا لیں گے تو اس کے بالوں کو ایسے آدھے اس سائڈ پہ اور آدھے ایسے. دوسرا اس کا کپڑا جو ہوگا وہ اس کا ہوگا دوپٹہ ہوتا ہے، اس میں ایسے یہ لے لیں، ایسے کر کے لپیٹ بھی سکتے ہیں، باندھ بھی سکتے ہیں. تو ایسے اس کا سر، اس دن بھی اس کا سر جو ہے وہ ننگا نہیں ہے. ہم اہتمام صرف مرنے پہ صرف کہتے ہیں جی غیر مارا میں چہرہ نہ دیکھنا، زندہ جہاں مرضی ہے پھرتی رہے. جب ہم ننگے بالوں اپنی بیٹیوں بہنوں کو ساتھ لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم انہیں بچانے کا وقت ہے. مرتے ہوئے سارے بڑا اہتمام کرتے. معزز حاضرین، مرد اور عورت کے کفن میں یہ فرق ہے، نہ مرد کے لیے شلوار سلی جائے گی، نہ عورت کے لیے شلوار سلائی جائے گی. ہاں اگر کپڑا کم ہے، حالات کا تقاضا ہے، کوئی جنگی حالات ہیں یا دیگر کوئی ایسے معاملات ہیں، کپڑا نہیں ہے، تو پھر اسے کفن کفایت بھی کہتے ہیں. یعنی ایک چادر بھی اتنی مل گئی جس کے ساتھ بندے کو لپیٹ دیا گیا تو پھر بھی وہ کفایت کر جائے گا اگر مسنون کفن نہیں ملا. اس کے علاوہ اس سے ساتھ بھی ایک پوائنٹ رہ گیا، جب ادھر میت کو غسل دے لیں گے تو اس وقت بھی اس کے اوپر خشک کپڑا ڈال کر اور ایک کپڑا لے کر اسے ایسے آرام آرام سے رگڑا نہیں پھیرنا. تو بعض لوگوں کو ہوتا ہے چہرے پہ پھیر پہ تاکہ صحیح بابے کا چہرہ جناب والا بنا ہو، پتہ لگے بھائی بڑا نور پہ چمکدا. یہ نور ہمارے رگڑنے سے نہیں چمکتا، یہ نور پیشانی کو جھکانے سے چمکتا ہے. پھر میت کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھنے سے، یہ کفن کا مسنون طریقہ ہے. جب کفن پہن لیا جائے پھر چہرے سے تھوڑا سا اس کا اپنا جگہ بنا کر، اور ہاں جب چادروں میں ہے تو ان میں خوشبو کافور ہے یا دوسرا عطر وغیرہ ہے وہ چھڑکتے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مہمان جو جا رہا ہے خوشبو کے ساتھ جا رہا ہے اور بندے نے اصل میں اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کرنی ہے. معزز حاضرین، یہ تھا
کفن کا مسنون طریقہ ایک دفعہ پھر سماعت کر لیں۔ مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں۔ یہاں میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، ہم سب کو سبق سکھانا چاہیے، اور میں یہ بھی آپ سب سے گزارش کروں گا جو بھی اس پروگرام کو دیکھیں گے سنیں گے انہیں بھی گزارش کروں گا، جہاں ہم دیگر معاملات پہ ڈسکس کرتے ہیں ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو باقاعدہ ٹریننگ کرانی چاہیے کہ بچیاں ہماری ٹرین ہونی چاہیے کہ انہیں غسل کیسے دینا ہے اپنے مرحوم کو، اور اسے کفن کیسے پہنانا ہے، اور یہ سارا پروسیس کرنے والا جتنا متقی و پرہیزگار بندہ ہوگا اتنا اس کے اوپر جو ہے آسانی ہوگی۔ جتنا جو ہے بے غسل ہو گیا، بے وضو ہو گیا، یا کردار میں جس کی کمی ہے اس کے لیے تھوڑے سے مشکل معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی پوچھنے والی بات ہے پوچھ لیں، نہیں تو پھر دعا میں